اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ محترم و مکرم و معظم و محتشم زیب سجادہ حضرت سید محمد شیراز شاہ صاحب قادری مدد اللہ العالی، حضرت سید محمد فراز شاہ صاحب قادری مدد اللہ العالی، علماء کرام، برادران شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ مبارک نشست زبدۃ العارفین عمدۃ الکاملین حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب مشہدی قادری قدس اللہ سرہ المعنوی کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ عاشقان جمال شیخ کا جم غفیر انبوہ کثیر حاضر ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا ایک جرمٹ کوچائے قاتل میں ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ یہ کرم ہے محبوب کا، کیونکہ یاد رہے محبوب آپ محب بن کر حاضر ہیں، عاشق بن کے حاضر ہیں۔ محبوب کی ایک صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، محبوب بے نیاز، نہ ملے تا شب دارانو جے میل پوے تا گناہگارانو، نہ ملے تا شب دارانو میل پوے تا گناہگارانو، نہ ملے تا لالا جڑیانو میل پوے تا چکڑ بھریانو، نہ ملے تا اچیاں نو مل پوے تا کنو بچیاں نو، نہ ملے تا پیر فقیران نو مل پوے تا پارٹیاں لیران نو، نہ ملے تا عالمہ قاریاں نو مل پوے تا عشق دیاں ماریاں نو۔ محبوب ہوتا ہی وہ ہے جو بے نیاز ہو۔ یار اب عرض یہ ہے، راہ محبت ہے، راہ عشق ہے، اس راہ پر قدم بڑھانے کا حوصلہ وہی کر سکتا ہے۔ گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں بنی ہوتی، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت محبوب کی طرف سے انگڑائیاں لیتی ہے، تب جا کے محب کے دل میں عشق کی شمع روشن ہوا کرتی ہے۔ محبت محبوب کی طرف سے
اس لیے اس نے کہا یحبہم و یحبونا، پہلے میں محبت کرتا ہوں تب بندے کے دل میں محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے، یہ خانقاہ اور یہ آستانہ، بلکہ میں کہوں گا میں خانہ محبت، میں خانہ عشق و معرفت، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ میں نے عرض کیا یہ آستانہ اور یہ خانقاہ، اور مجھے یہاں بیٹھ کر اس حوالے سے بھی قلبی مسرت و شادمانی حاصل ہو رہی ہے، اور میں اس کو اپنا گھر سمجھ کے یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اس خانقاہ کی نسبت بھی آفتاب شریعت محمدیہ و ماہ طریقت قادریہ، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، قطب ارشاد، اعلیٰ حضرت سید قطب علی شاہ صاحب بخاری، حضور سائیں قطب عالم پیر محلوی قدس اللہ سرہ المعنوی کی ذات بابرکات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ فیضان ہے سلسلہ عالیہ قادریہ قطبیہ کا، سلسلہ عشق و محبت کا، جہاں جام محبت اور جام وحدت بھر بھر کے پلائے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں ان پاک بازوں سے قائم ہیں جنہوں نے اس راوی کی سرزمین پر، اس نیلی کے اور چناب کے کناروں پر، جہالت اور گمراہی کے اس گڑھ میں توحید کی شمع روشن کی، عشق الہی کے جام پلائے، محبت مصطفیٰ کا فیضان کیا، انسانیت کا درس دیا، حیوانیت سے انسانیت کا سفر اس راوی کے علاقے، اس جنگل اور بیابان پہ رب کی معرفت کی خبر دی۔ الحمدللہ جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا اتنا کم ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں آ جا، میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ اب یہاں پہ عرض یہ ہے کہ یہاں جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آج میرے بندوں میں آؤ، آج میرے پیاروں میں آؤ تو کل تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ آج اگر آؤ گے میرے پیاروں کے، میرے محبوبوں کے،
ادخلی جنتی نہیں ہے، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج میرے پیاروں میں داخل ہو، آج ہی میری جنت میں داخل ہو۔ جنت کیا ہے؟ جنت پیاروں کا کوچہ ہے، جنت اس کے محبوبوں کا دامن ہے، جنت اس کے پیاروں کی چوکھٹ پہ آ جانا ہے، جنت اس کے محبوبوں کے قدموں سے وابستہ ہو جانا ہے۔ جنت کیا خاک اسے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی، کیا خاک اسے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی۔ گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، دل پر بھی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی، جب تک نہ کھلے حضرت انسان کی حقیقت اللہ کے جلووں کی زیارت نہیں ہوتی۔ کیا خاک اسے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی۔ پیاروں کے دامن سے وابستہ ہونا، اس کے محبوبوں کی چوکھٹ پہ آ جانا، اس کے پیاروں کے قدموں سے وابستہ ہو جانا۔ وہ کہہ رہا ہے آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے پیاروں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو، یعنی جنت کا رستہ ان پاک بازوں کے دروازوں سے ہو کر جاتا ہے۔ جنت کا رستہ اس کے محبوبوں کے دواروں سے گزر کر جاتا ہے۔ جنت کیا ہے؟ یار کی مسکراہٹ جنت ہے، تے جہنم کیا ہے؟ محبوب دے متھے دا واٹ جہنم ہے۔ میرے پیاروں کی چوکھٹ پہ میرے محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ رستہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس کے پیاروں کے یہاں عرس پاک کی اس نشست میں، عرس مبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ حاضری کا مقصد کیا ہے؟ حاضر کس لیے ہیں؟ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ ان کے دامن سے وابستہ ہونا کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بیعت کا معنی، جب تک بیعت کا معنی نہ سمجھا جائے، بیعت کوئی نوان جائے ہاتھ جاتے دیونا تے نہیں تو میرا پیر ہے میں تیرا مرید ہاں، موڑ نہ پیر دی کوئی خبر نہ مرید دی کوئی خبر، سال بعد منہ بکھا دیونا جناب اسی مرید ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کا لغوی معنی، بیعت کا لغوی معنی بک جانا ہے۔ بک جانا، خود کو بیچ دینا، اپنا سودا کر لینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنا وجود کسی کے حوالے کر دینا۔ جب میں نہ رہے بس وہ ہو جائے، یہ بیعت ہے۔ میں نہیں، من یم، پہلا درس تصوف کا پہلا درس من یم ہے۔ تصوف کا پہلا قاعدہ من یم ہے، بلکہ تصوف کا پہلا نکتہ من یم ہے۔ من یم کون بدی گونا تصور دن بدن، پیر پیران میر میران غوث سمدانی
قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ النورانی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کون بدی گونا تصور دم بدم اصلا صرف غوث پاک کا نام لینے ہیں یہ صرف یاری کا پتہ ہے یہ صرف غوث پاک کا نام سنے ہوئے گیر یاری دی گادمڑی غوث کا نعرہ مار دینا غوث اعظم نے مرید آئے غوث دا کلام غوث دی تعلیم غوث دی تربیت غوث دا انداز ذرا توجہ کرے آئے فرمائی دیں کون بدی گونا تصور دم بدم اے میرے مرید اے میرے بیٹے تو ہر وقت ایو تصور کر ہر لمحہ ایو خیال کر کیا فرمایا من نیم میں نہیں ہاں ہر وقت ایو خیال کر من نیم میں نہیں ہاں یہ تو نہیں ہے تو مڑ ہے کون فرمایا یار است از سرتا قدم سر تو لے کے پیر تائیں میرا یار ہی یار ہے واہ واہ سبحان اللہ میں نہیں ہاں پہلا درس من نیم ہے بیعت کا معنی بیعت کا مفہوم بیک جانا سودا کر لینا خود کو کسی کے سپرد کر دینا کسی کے حوالے کر دینا اپنی ہستی سے گزر جانا ہن میں نہیں ہاں ہن تو ہے میں نہیں ہاں ہن تو ہے میں اندروں نکل جاوے تے یار آ جاوے ایک میں نکل جاوے تے محبوب آ جاوے اے بیعت ہے اور یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے ہاتھ اسا رسم بنا لئے جاتے جاتے چھڑے گا اے رسم ہے اے رواج ہے اے بیعت ہو رہی ہے اے نظام چل رہا ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے یار ہاتھ سے کھاتے مندہ کیا پیدا جی دل نہ رہے ہاتھ سے کھات کہتا ہے یہ دل نہ رہے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے آپ کا ہاتھ سید محمد عبداللہ شاہ قادری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ حضرت قطب الاقطاب سید قطب علی شاہ بخاری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ سید چراغ علی شاہ بخاری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ سید علی شیر بخاری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ سید امان اللہ سلطان آتیبان بخاری کے ہاتھ میں آگے چلتے جائیے ان کا ہاتھ سید غوث محمد بالا پیر کے ہاتھ میں آگے چلیے ان کا ہاتھ سید محمد غوث گیلانی اچوی محبوب سبحانی کے ہاتھ میں آگے چلیے ان کا ہاتھ پیر پیران حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث سبحانی کے ہاتھ میں آگے چلیے ان کا ہاتھ جنید بغدادی سید الطائفہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ آگے چلیے امام علی رضا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ امام محمد باقر کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ امام زین العابدین کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ امام حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں
ان کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں. یہ ہاتھ میں ہاتھ آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ بیعت کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کاغذی کارروائی نہیں ہے. ہاتھ میں ہاتھ کا یہ سلسلہ خدا اور رسول کے ہاتھ میں جا رہا ہے. حضرات محترم، جیسے ہاتھ دے دیتا یار دے ہاتھ یک درگیر محکم گیر، جس دے ہاتھ دے دیتا یعنی تو اپنا آپ اور دے چھوڑے گا. تو اپنا وجود اس کے سپرد کیتا ہے، تو اپنا باطن اپنا ظاہر اس کے حوالے کیتا ہے. تو نہیں ہے، وہ ہے. یار یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے؟ عرض یہ ہے حضرات محترم، جب تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر شیخ کامل کی راہ کو اپنایا نہیں جائے گا، شیخ کامل کی تعلیم کو سمجھا نہیں جائے گا، شیخ کامل کی تربیت کو طاری نہیں کیا جائے گا، جب تک شیخ کامل کے وجود میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں فنائے تام نہیں ہوگا. یاد رہے، فنا فی شیخ ہونا ہی فنا فی الرسول تک لے جاتا ہے. فنا فی الرسول ہونا ہی فنا فی اللہ ہے. جب تک مرید اپنی ذات سے گزر کر شیخ کامل کی ذات میں فنائے تام نہیں ہوگا. اور یار عرض ہے، جیسے تائیں خواہشات، توہمات، وساوس کے بت نہ ٹوٹے ہیں، جب تک تمنا اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ایک تمنا یار دی نہ رہے نا. مشکات شریف کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عاشق جمال مصطفیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہے. حضور فرماتے ہیں ابوبکر مانگ، سوال کر. اسألنی یا ابا بکر، مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ. کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سوال کر. میں آپ سے کہوں نا کوئی چیز مانگے، کچھ مجھ سے سوال کریں، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے یار یہ جو کہہ رہا ہے مانگ، اجڑا پیاندا ہے مانگ، ایدے بلے ہے کی شاید دے سکتا ہے تھے کی نہیں دے سی کی. اب حضور فرما رہے ہیں ابوبکر مانگ. اب ابوبکر کو پتا ہے نا کہ یہ جو کہہ رہا ہے مانگ، یہ کیا کیا دے سکتا ہے. ایڈا پیاندا ہے سوال کر، اس دے کو ہے کی شاید کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا. یا اسی جاننے ہیں تو ساڑھے کو بنا جان دے اس میں. ابوبکر جانتے ہیں اسی کے ہاتھ میں دنیا ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، یہی اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہے. اسی کے ہاتھوں میں کنجیاں ہیں. ان کی ماننا چاہیے مالو منا، دراہیم و دنانیر، عزت و تزد و احتشام، شان و شوکت، لشکر و سپاہ، کرسی اقتدار. اچھا اور کچھ نہیں تو جنت ہی منگنا بڑی چاہیے، کوئی تو منگنا چاہیے نا. جتنی بڑی بارگاہ ہو سی، اس بارگاہ دی شان دے مطابق سوال کیتا جا سی. ان کائنات دی سب تو بڑی بارگاہ ہے، غلام نما کیا جائے مانگ. کی منگنا چاہیے؟
کی گل عاشق دی گل عاشق کی منگتا ہے منا موہمی تمنا حضرت مولانا عبدالرحمن جامی قدس اللہ سرہ سامی فرمایا منا موہمی تمنا ایک میں ہاں تے ایک کو میری تمنا ہے ایک میں ہاں ایک ہی میری تمنا آئیتا ابا بھی ایک ایک کی لیکن ساڑھے ہر ایک کی تمنا ہزار ہزار روپیہ پیسہ بھی ہوئے سونا چاندی بھی ہوئے زمین جائیداد جاگیر بھی ہوئے بینک بیلنس ہی بھرے ہوئے شان و شوکت بھی ہوئے آیا گا پیچھا بندے ہی بجتے بدے ہوئے نام بھی ہوئے شان بھی ہوئے جناب ٹیکا بھی ہوئے بڑی ساری گڈی بھی ہوئے اچھا یہ سارا کوئی ایسے دنیا ہی ہوئے تھے موٹے سے مر جا کے دے گا جنت بھی ہوئے تھے ہونا بھی ہوئے ہے نا سارے دی یہ تمنا خواہشاں ہیں لیکن عاشق کیا گئے فرمایا منا موہمی تمنا ایک میں ہاں تے ایک ہی میری تمنا ہے کیا تمنا ہے کہ بوقت جان سپردن میری تمنا یہ ہے کہ جس وقت میں اپنی جان آفرین سپرد کر رہا ہوا جس وقت میری روح دا شہباز اس قفص انصری ظاہری تو پرواز کر رہا ہوئے جس وقت میری جان لباں تے آ جاوے اس وقت رخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی اس وقت میں یہ چاہنا ہاں تیرا جمال با کمال میرے سامنے ہو تیرا رخ زیبا میرے سامنے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کی خواہش نہیں ہے روپے پیسے کا طلبگار نہیں ہوں عزت و تجھ کو احتشام کی چاہت نہیں ہے لشکر و سپاہ کا متمنی نہیں ہوں کرسی اقتدار کی حاجت نہیں ہے حتیٰ کہ مجھے جنت کی لالچ بھی ابوبکر مڑ کی مانگنا ہے کوئی تو مانگنا چاہیے کائنات دی سب تو بڑی بارگاہ ہے غلام نو آکھیا جاوے مانگو آکھے میں کچھ نہیں مانگتا یہ تو اس بارگاہ دی شان دے لائق نہیں نا کوئی چیز مانگنی چاہیے عرض کرتے ہیں ایک شے مانگنا ابو جامی او یار عاشق جتھے بھی ہوئے جس زمانے چ ہوئے جس دور چ ہوئے جیڑی زبان بولتا پہ ہوئے ان دی بولی ہی قرآن تھی عاشق دی بولی ایک چیز مانگتا ہوں کیا مانگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی میری ماں بھی توڑے تھے قربان میرا باپ بھی توڑے تھے قربان میں مگنا ہاں تو اے مگنا ہاں این یکون نظر الیکا میں مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں این یکون نظر الیکا میری اکھی ہو میں توڑا رخ زیبا ہوئے میں توانو ویتھا رہا این یکون نظر الیکا میری آنکھیں ہوں آپ کا رخ زیبا ہو میری آنکھیں ہوں آپ کا دیدار پرانوار ہو میری آنکھیں ہوں آپ کا جمال با کمال ہو من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں میں مانگنا ہاں تو مانگنا ہاں وقت آخر ہوئے تیرا جمال میرے سامنے ہوئے تیرا رخ زیبا میرے سامنے ہوئے یہاں پہ ذرا توجہ فرمائیے میں نے لمحات کتب میں پڑھا حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ کی زبان پر کتب کتب کتب
یہ یاد کچھی وے یادوں یاد رہی وے یاد شاد ہو کیجے تاں مراد پئی وے یادوں شیر محمد محو مست رہی وے آخر ڈھول دا کلمہ دم دم یاد کری وے آخر ڈھول دا کلمہ دم دم یاد کری وے اے حسن تیرے دی چونکہ وقت ختم ہو گیا میں آخری عرض کر کے اجازت اے حسن تیرے دی لگی پریت چرو کی تربیت باطنی احوال کی اصلاح یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں حاضری کا مقصد کیا ہے یار آج ڈاکٹروں کو جسمانی علاج کرامن جانے آئے بھاج بھاج کے سارے اے جڑی روح بیمار ہے وشنو آزنا چوہے گایت میں کو ناد واز جولائی ہا شکایت میں کو ناد کدی اس دی شکایت بھی تا سن کدی اس دی پکار بھی تا آندھی کی پئی ایک ایدو اے حسن تیرے دی لگی پریت چرو کی جد الست فرمایوئی ہویاں مست تدو کی جاگے شوق پرانے نہیں گل اجو کی ڈھولا غیر کی جانے گچھی رمز انوکھی لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول سجھندی ڈھونڈا جنگل بیلے وقتا ساتھ مرندی پر دساں نیڑے پیاں بھلی بار بھلیندی ڈھولا باج وسیلے وتی دکھ جھلیندی یہاں پہ حاضر ہونے کا مقصد باطنی احوال کی اصلاح ہے انا نفرت قدورت حسد بغض شہوات لذات یار یہ ایو چیاں لائے کے موڑے تمہیں واپس ہٹیے آئے اندر کا گندمان جڑے لائے کے امنے آئے اے صفائی کیتے بغیر ہٹ جاویے گل بندی نہیں ہے حضرات محترم آئے جھاڑو بھیرن امنے آئے ایسے حاضری کا مقصد کی ہوگا شیخ کامل وہی ہے تمہارے صفائے قلب کرے تمہارے نفس کا تزکیہ کرے دل کا تصفیہ کرے یہاں پہ آ کے اپنی باطنی واردات کو اپنی باطنی کیفیات کو شیخ کامل کے ساتھ جوڑیں یہاں پہ صفائی کریں صفائی کر کے واپس اب ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہاں پہ انتظام تعلیم و تربیت کا ہے حزب الرحمن ادارہ کی صورت میں طلباء سے بھی یہی عرض کروں گا علم پڑھتے ہیں علم کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے کہ تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے علم کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے نا ہر گوڑی کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے علم کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ غرور پیدا کرتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ تعلیم کا ادارہ بھی ہے اور اس خانقاہ کی صورت میں تربیت اور باطنی اصلاح کا مرکز بھی موجود ہے تعلیم یہاں سے پڑھیں اور عجز و انکسار اپنے باطنی احوال کی اصلاح اس کے لیے شیخ کامل کی تربیت اختیار کریں سواد صاف کر ڈٹھی ہاتھی نظر صفائی کیتی دل میرے دی ہاتھی دور سیاہی شیشہ صاف یا ہویا جس سے غیر نہ کائی ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر جائی وآخر دعوانا